تو یہ آپ کریں گے نا ریپیٹڈلی. اٹ از ڈن آفٹر one or 2 months, ٹھیک ہے, اور ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹیشن کے ساتھ. اور ڈیفینیٹلی اس میں پھر آپ نے you don't have to compromise on your اذکار, no compromise on the caffeine and the food. اور ایکسرسائز اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے پسینہ بہانا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ذہن میں آئی ہے کہ ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ فار اے گڈ سلیپ مینجمنٹ. لوگ جو اپنا پسینہ نہیں نکالتے اور اپنی باڈی کو تھکاتے نہیں ہیں تو وہ اتنی اچھی سلیپ مینجمنٹ بھی اچیو نہیں کر سکتے. because you guys mashallah do gym as well, ایکسرسائز رات کو کرنی چاہیے, صبح کرنی چاہیے؟ بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رات کو ایکسرسائز کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی نیند آتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایکسرسائز کے بعد پھر اگر وہ صبح کر لیں تو لیتھارجک ان کے لیے رہتا ہے پورا دن, صبح تھکے تھکے رہتے ہیں. دونوں کی طرف ریسرچز ہیں. اچھا, ٹوٹلی. تو سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جس وقت آپ کو ٹائم ملے اس وقت ایکسرسائز کر لیجیے, بیکاز انفارچونیٹلی صبح کو ایکسرسائز کرنا ہماری روٹین ورک جو اسکیڈول ہوتا ہے اس میں سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہمارا جو کام ہے پڑھانے کا وہ صبح ہی ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. تو فور می فجر کی بات نہیں ہوتا, لیکن آپ کو اسکول گئے نا, ٹائمنگ کس طرح سے 7-7:30 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے, تو ٹائم ملتا نہیں ہے جم کو کارڈیو کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے. اینڈ شروع کے 2-3 دن آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے, آپ جلدی سونے کی ہو جاتے ہیں, بٹ دین یور باڈی گیٹس یوزڈ ٹو اٹ. بٹ بوتھ ایویڈنسز آر دیر. میرا اس میں یہ ہوگا کہ آئیڈیلی اگر آپ فجر کے بعد اگر آپ کا جم کھل جاتا ہے نا, یا آپ جاگنگ کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا نیچرل باڈی کلاک ہی آپ کو امپرووڈ ہارٹ ریٹ دے رہا ہے. آپ کا بلڈ پریشر سیروٹونن جب ریلیز ہو رہا ہے, سیروٹونن آپ کو الرٹنس دے رہا ہے, آپ کو انرجی نیچرلی مل رہی ہے. مغرب کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ کی سن سیٹ ہو گیا, آپ کی باڈی نیچرل میلاٹونن پروڈیوس کرنا شروع ہو گئی. Now you need more energy. Now you need to go out of your circadian rhythm. سبحان اللہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا کہ فجر کے بعد your body is preparing to go out for work. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has designed your body, کہ سارے وہ hormones اور substances release ہو رہے ہیں. اور ہم سب سے برا جو کرتے ہیں کہ فجر کے بعد پھر دوبارہ سو جاتے ہیں. Right when the body is ready to go out for work, we go to sleep. We should live like birds. ویسے آپ دیکھیں birds کو دیکھیں, میرے گھر میں وہ finches ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں zebra finches. فجر پہ وہ جاگ جاتی ہیں اپنے کام شام, اور مغرب پہ حالانکہ ہمارے گھر میں لائٹس آن ہوتی ہیں, ان کی نیند کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ان کے پاس موبائل نہیں ہوتے نا, موبائل ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس موبائلز ہوتے ہیں فارچونیٹلی. سو آپ صبح اٹھے فجر پہ تو دیکھیں کوے اور بلبلیں جا رہے ہوتے ہیں اپنے گھونسلوں سے نکل کے دور کی طرف, اور آپ مغرب پہ ٹائم دیکھیں عصر کے بعد لیٹ مغرب سے پہلے وہی کوے اپوزٹ ڈائریکشن میں آ رہے ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ فطرت میں ڈالا ہے. ہماری فطرت میں بھی یہی چیز ہے. اللہ کی نے فرمایا اپنے بچوں کو مغرب کے بعد باہر نہ نکالو, بیکاز شیاطین ان کے شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں. آپ نے مغرب یعنی عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا پسند نہیں کیا, اور جیسے ڈانٹا بھی کرتے تھے ہم لوگ. although we promote کہ آپ عشاء کے بعد سو جائیں اور فجر کے بعد جاگ جائیں, لیکن اگر آپ بیچ میں پاور نیپ نہیں لیں گے نا تو آپ کی اگلی فجر کمپرومائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ریسرچ کے مطابق جب ہمارا فوکس آف ورک انرجی لیول اٹ ڈیکریزز فرام ٹائم, اور اراؤنڈ 12 سے 1 بجے کے درمیان اٹ از دا لوسٹ. ٹھیک ہے, جب آپ صبح سے فجر سے جاگے ہوئے ہیں, دس ٹائم یو نیڈ اے پاور نیپ, جس کو سیسٹا کہتے ہیں, کیلولا کہتے ہیں. اس لیے آپ چائنیز دیکھیں, چائنیز کون سا مسلمان ہیں جو یہ ہیں اور کتنا کام کرتے ہیں, دے ٹیک سیسٹا. اور اب آپ دیکھیں جتنی بھی اگر آپ نے زونگ میں کام کیا ہو یا دیکھا ہو, تو دے گو اینڈ ان دی پارکنگ لاٹس, یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے, لائٹس آف ہیں, ایسے سر رکھا نیچے, اینڈ دے ٹیک اے نیپ فار 15 منٹس. ان کے مینیجرز ان کو الاؤ کرتے ہیں, یہاں پہ تو بولتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں, یو سلیپنگ ایٹ ورک ہاؤس. کیلولا ہمارا ہے, حدیث میں آتا ہے, اور تو ضعیف حدیث ہے, قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, کیلولا کرو, شیطان کیلولا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں علماء نے اس کی شرح بھی بیان کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے ٹائم میں نا, وائی وی پروموٹ, اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کے ٹائم کام کریں. فرمایا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, یا اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں نا برکت ڈال دے. اچھا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, اس روایت کے اندر ویسے تو اس میں ذوف ہے, لیکن اس کے نیکسٹ پارٹ میں جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ ایک شخص کا ذکر آتا ہے, اس کا نام تھا صخر. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے رسول کے دور میں مشہور تھا اپنی دکان سب سے جلدی کھولنے کا, اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار بھی وہ تھا مدینہ میں ہو گیا. اس کی وجہ سے اس کے اندر برکت ڈال گئی. وہ حدیث کی نا, اس روایت کا دوسرا پارٹ ہے. تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سوسائٹی میں یہ بہت زیادہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے, خاص طور پہ چونکہ ہم ٹیچرز ہیں. صبح آپ نے کسی جگہ سے آپ کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے, لوگ 10-11 بجے کھولتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور مطلب 11 آپ نے بتایا نا 12 سے 1 کے درمیان, اب یو ار دا لوئسٹ پارٹ, دیٹس یور باڈی وین اٹ ریکوائرز ریسٹ. اور کچھ لوگ وہاں سے کام شروع کر رہے ہیں.
آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈیولپ کرے, اسٹارٹ کرے اس ٹائم پہ رسول اور اللہ آپ دیکھیں انرجی نمبر آف تھنگز اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے نا, کہ یو ہیو لائک انرجی کی پرابلمز آ رہی ہیں, آپ کی ساری چیزیں ہیں. رابن شرما بھی ہے نا, ایک موٹیویشنل رائٹر اور اسپیکر ہے, کہتا ہے کہ own your mornings to elevate your life. بالکل ڈیفینیٹلی سارے ٹاپ سی ای اوز بھی تو سارے جو ہے ان کا ویکنگ اپ ٹائم یہی ہے نا. یہ گورا جو ہے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں, فجر نہیں ہے. میں بتاؤں, ایک کافر, ایک انڈین ایکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ پچھلے 24 سے 25 سال سے میں نے سورج کو ہرایا ہے, میری روزانہ جنگ ہوتی ہے سورج سے کہ پہلے وہ نکلتا ہے پہلے میں نکلتا ہوں باہر. اور کہتے ہیں میں پچھلے 24 سال سے ایسا نہیں, ایک دن بھی نہیں آیا کہ میں نے سورج سے پہلے نہ باہر ہوں اور میں نے دیکھا نہ ہو. اور ہمارا دین فطرت جو ہے وہ نیچرلی ہمیں اٹھاتا ہے کہ فرض قرار دے دیا فجر سے پہلے اٹھنا. بالکل. اور ہم لوگ مسلمان وضو کیا, چھینٹے مارے پانی کے, اللہ اکبر کے, قرآن پڑھا, پھر اچھا جی بیگم. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا, سوتے ہوئے جب بندہ اٹھتا ہے, اچھا میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو شاید وہ رات کی شاید تھکاوٹ ہوتی ہے, کچھ دنوں کی تھکاوٹ اکٹھی ہوتی ہے, لیکن میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں میں اٹھتا ہوں نا ایک دم وہ امیڈیٹلی اٹھنا, کیونکہ اگر میں امیڈیٹلی نہ اٹھوں تو آبویسلی بھی وہ آپ کو نماز لیٹ ہو جاتی ہے آپ کی. لیکن میں نے دیکھا میں کبھی کبھی امیڈیٹلی اٹھوں نا تو میری باڈی میرا مطلب میرے سینسز صحیح طرح نہیں آتے, اور کئی دفعہ میں جا کے لگاؤں, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. سو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ میرے اب ہمارے جاننے والے بھائی تھے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ نا بیڈ کے ساتھ نا جیسے ہی اٹھتے ہیں تو وہ فوراً نہیں اٹھتے, وہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھوں نا تو میں کئی دفعہ گر بھی جاتا ہوں, اور میں نے 2 دفعہ میرا مطلب گرتے بہت بری طرح یعنی لگا ہوں جا کے دیوار کے اندر. اس کے لیے بھی آپ غلط کر رہے ہیں, آپ اٹھ کے بیٹھنا ہے جلدی, آپ پورا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیں گے تو جاگنگ نہیں کرنی, اٹھ کے بیٹھنا ہے. میڈیکل ٹرمینالوجی میں اس کو ہائپوٹینشن کہتے ہیں, پیچھے ایک ورڈ بھی ہے اس کے, یہ وہ والی ہائپوٹینشن ہوتی ہے کہ جب آپ ایک دم کھڑے ہو جاتے ہو نا سلیپ سے, تو آپ کا سارا بلڈ ٹانگوں میں فلو کرتا ہے, اس کی وجہ سے اوپر آپ ڈیزینس کرتے ہو. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے, تو ہی از ایگزیکٹلی رائٹ, آپ بیڈ سے اٹھ کے بیٹھنا ہے, لیکن نیچے اترنے میں یو کین ٹیک سٹ فار ا لٹل وائل. اچھا اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ جب تم نیند سے اٹھو اپنے چہرے پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیرو, یعنی نیند کے اثرات جو ہے نا وہ اتارو منہ سے, کہ ایسے سے اس کو رب کرو. آپ سمجھ رہے یہ وہ تھی, نیند کے اثرات اترتے ہیں رب, اور پھر ناک کو جھاڑو 3 دفعہ, ٹھیک ہے, وہ واش روم میں جا کے جھاڑ لیں, یا ویسے آپ اس کو 3 دفعہ بلو کر لیں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ نوسٹرلز میں رات گزارتا ہے, حدیث میں آتا ہے. کون سی سائنس پروف کرتی ہے اسے؟ اللہ کے نبی نے جو ہمیں باتیں بتا دی نا, واللہ یہ دین سائنس سے بہت اوپر ہے, سائنس سے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو کبھی کبھی آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے اٹھتا ہوں, ان دنوں میں آپ ذرا اپنا دیکھا کریں کہ میں سویا کب ہوں, ٹھیک ہے, میرے سونے کی روٹین کیا تھی, اور اس سے میں نے پہلے لیٹ کھانا تو نہیں کھایا ہوا, اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے یار. اگر آپ لیٹ کھانا کھانا بیڈ ٹائم کے قریب, تو آپ سب سے زیادہ لیزی ہوتے ہیں, اس کی وجہ میں آپ کی ایسڈ اوپر تک آ, اور ریگرجیٹیشن والی فیلنگ, وہ سارے میکینکس وہاں کھانا ہضم کرنے میں لگ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ایک میرے بھائی تھے, میں ہمارے جاننے والے تھے دوست, میں نے ان کے ساتھ یعنی ہم نے کسی جگہ پہ ہمیں رات کو جو ہے نا ایک جگہ سونے کا موقع ملا, تو میں نے دیکھا کہ فجر کے لیے جب تہجد کے لیے وہ اٹھے تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اٹھتے ساری نا فوراً کیا کرتے تھے, فوراً بیٹھتے بھی نہیں تھے, کیونکہ بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے باہر. وہ اٹھتے تھے, اٹھتے ساتھ ہی نا وہ سجدے کی حالت میں جا کے نا اس طریقے سے وہ اپنا سر رکھ کے تکیے میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کرتے تھے. تو میں نے یہ دیکھا کہ میں نے بھی 2-3 دفعہ یہ پریکٹس کیا. آئی تھنک دس ہیلپس یو, ورنہ شاید بیٹھ کے بندہ جو ہے نا کچھ دیر تک شاید کہا تو واپس ہو جائے, ہم تو دوبارہ سو جائے. اور بیگم نے کہا کتنا متقی شوہر ہے, سجدے میں وفات پا گیا. اور دیکھیں یہ ہم کیوں بات کریں سلیپ مینجمنٹ کی. نمبر 1, ایک تو آپ کے جو کیمیکل امبیلنسز ہیں اس کو ٹھیک کرے گی. یہ جو انسان میں فرسٹریشن ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, اریٹیشن, پلس بنج ایٹنگ, ون آف دا ریزنز آف بنج ایٹنگ جو ہے لوگ کرتے ہیں, ویٹ گین بھی ہوتا ہے آپ کا. اور اٹ پرووائڈز یو ٹائم یار. اگر آپ صرف 1.5 گھنٹہ بچائیں اپنا, آپ 8 گھنٹے سو رہے تھے نا, اس لیکچر کے بعد آپ 6.5 گھنٹہ سونا شروع کر دیں. مثال آپ کے جو بھی آپٹمس ڈیفائن کر لیں. جو شخص 1.5 گھنٹہ بھی بچاتا ہے نا, اور وہ اپنی پورے سال میں اراؤنڈ 547.5 آورز جو ہے نا وہ سیو کر رہا ہے. امیجن کریں. اور اگر آپ کا ایک آفس کا جو ورک ٹائم ہے وہ 8 گھنٹے ہے, تو دس 547 آورز سیوز 2 months آف یور لائف. اگر 8 گھنٹے آپ کا آفس نیچرل ٹائم ہے, اٹ ایڈز 2 months ان یور لائف. یعنی آپ کے 12 مہینے نہیں ہے, پھر آپ کے 14 مہینے ہیں سال کے. اور آپ امیجن کریں آپ 2 مہینوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کتنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, آپ بزنس لانچ کر سکتے ہیں, آپ سوشل ویلفیئر کتنا کام, آپ دعوت کتنی دے سکتے ہیں, آپ کتنا کچھ اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں, جسٹ بائی سیونگ 1.5 hours.
امیجن 2 گھنٹے جو بچا رہا ہے, جو 3 گھنٹے بچا رہا ہے. اور رات کو ہم لیٹ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ ہم کچھ کام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں, بڑے امپورٹنٹ کام ہے یار, یہ ابھی نہ کیا, ابھی سب سے زیادہ سکون ہے, یو نو. حالانکہ وہی کام اگر آپ صبح میں فجر کے بعد کریں نا, وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کے برابر. اچھا, ایک چیز میں پریکٹیکلی کچھ لوگ ہیں مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس ہیں فار ایگزامپل, اینڈ آئی تھنک دیٹ وڈ بی دا پوائنٹ دیٹ وی شوڈ انشاءاللہ کنکلوڈنگ ایز ویل. ہمارے ہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یار میں پڑھائی, اسٹوڈنٹس جو ہیں کہ مجھ سے نا صبح اسٹڈیز نہیں ہوتی, میں رات کو اسٹڈیز کر لیتا ہوں. تو از اٹ نیچرل کہ کچھ لوگ بائی نیچر ان کی رات کی جو ہے وہ صبح کام کر سکتے ہیں, یا اٹس اے ڈسٹربڈ سائیکل, اٹس ان نیچرل نا, مطلب شرعی طور پہ دیکھیں ہے نا, آئی تھنک ڈسٹربڈ سائیکل, کیونکہ قرآن تو یہی کہتا ہے کلیئرلی کہ صبح کے ٹائم میں ایگزیکٹلی وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. یہ جو سباتا ہے نا, یہ سب سے نکلا, سین باتا سبت, اور اصحاب سبت کون تھے؟ جو سیٹرڈے کو ریسٹ کرتے تھے.